اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ ایمان والو، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، وہ وصیت کر رہا ہو، تو تمہاری شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے دو نیک آدمی گواہ ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو غیروں میں سے دو شخص گواہ ہوں۔ اگر تمہیں ان پر شک ہو تو تم ان گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے والی یا فائدے کی وجہ سے اس قسم کے ہم یعنی کوئی بھی مال اس کے عوض ہم نہیں لیں گے، خواہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم سخت گناہ گاروں میں شمار کیے جائیں گے۔ دو آیات ہیں۔ پہلی کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے جزیہ قبول فرما لیتے تھے، اور عرب کے مشرکین سے جزیہ ٹیکس یہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ان کے لیے جو مشرکین تھے ان کے لیے دو رستے تھے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منافقوں نے مسلمانوں کو ملامت کی کہ تم بعض کفار سے جزیہ قبول کر لیتے ہو اور بعض سے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب تم ہدایت پر ہو تو ان کی ملامت کی فکر نہ کرو۔ وہ کیا کرتے ہیں اس بات سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تمہیں ملامت کرتے رہیں، تم نے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرنی۔ جب بندہ حق کے رستے پر ہو، لوگ باتیں کرتے رہیں، لوگ برا بھلا کہتے رہیں، اس کی فکر کرنا چھوڑ دو اگر تم حق کے رستے پر ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس حوالے سے کہ جب تم فکر ہی نہیں کرو گے تو ہدایت کیسے وہ پائیں گے؟ یعنی ایک سوال ہے کہ قرآن کہتا ہے ایک جگہ پر کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی کوئی فکر نہ کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم اصلاح کا کام جاری رکھو، نیکی کا حکم دیتے رہو۔ اب آگے وہ ہدایت پر چلے یا نہ چلے، تم سے سوال نہیں ہوگا، تم اذان دے چکے ہو، اس کی مرضی ہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں گناہ زیادہ بڑھ گئے، ان کے علماء نے پہلے تو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر علماء نے کیا کیا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ علماء ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے بھی دل انہی لوگوں کی طرح کر دیے۔ حالانکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں، خودکشی جو ہے یہ حرام ہے، اور فرمایا گیا کہ خودکشی کرنے والے کے جنازے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا، حضور نے خود نہیں پڑھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کا جنازہ ہوگا نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا جنازہ، خود کیوں نہیں پڑھا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی موجودہ دور میں بھی خودکشی کرے تو جو اس علاقے محلے کا امام ہو یا جو پیشوا و پیر ہو، شیخ ہو،
استاد ہو وہ جنازہ نہ پڑھے، اس لیے کہ لوگوں کو ملامت کی جائے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن اس کے جنازے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو علماء کیا کرتے تھے؟ ان کا کام تھا انہیں منع کرتے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تاکہ انہیں خبر ہو جاتی کہ ہم سے علماء ناراض ہو چکے ہیں۔ بہرحال جن کے دلوں پر مہریں لگ جائیں تو انہیں تو علماء کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ناراض ہوں یا راضی ہوں۔ پھر علماء اب ان کے ساتھ مل گئے، کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے۔ ان علماء بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ یہ لعنتی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ غلط لوگوں کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ پیتے بھی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، تو باقی آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کو رائے راست پر لے آنا۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے، یہ تمیم داری روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، میرے ساتھ عدی بن بدا، یہ نام ہے، دونوں نصرانی ہیں۔ کہتے ہیں ہم اسلام لانے سے پہلے شام کا سفر کر رہے تھے، تو تجارت کی غرض سے ہم روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھ بنو سہم کا ایک آزاد شخص، وہ بھی سفر کر رہا تھا۔ رستے میں اس کے پاس بہت سارا مال تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس بیماری میں دنیا سے چلا گیا تو پھر تم میرے سے وعدہ کرو کہ یہ جو میرا ترکہ ہے جو بچ جائے گا بعد میں، یہ میری اولاد تک پہنچا دو گے، اس کو وہاں پر تقسیم کرنا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے پھر کیا کیا، اس کا جو پیسہ تھا ایک پیالے میں تھا، ہم نے وہ تقسیم کر لیا آپس میں، ہم نے تقسیم کر لیا، اور گھر والوں کو جا کر باقی جو مال تھا وہ دے دیا۔ گھر والوں نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس ایک صندوق یا پیالہ بھی تھا جس میں اس کے پاس رقم تھی، وہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ایسی تو کوئی رقم نہیں تھی یہاں پر، جبکہ ہم نے تقسیم کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تمیم کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آئے تو میں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا، تو میں اس فعل کو ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ میں نے اسلام سے قبل یہ غلط عمل کیا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا اور پھر میں نے اس کا مال بھی کھا لیا ہے، تو یہ غلط ہو گیا میرے سے۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی دی، تو پھر میں نے 500 درہم جو چوری کیے تھے اس کے ترکے سے، میں نے اس کے اہل خانہ کو واپس کیے، اور بتایا ان کے اہل خانہ کو کہ میرے ساتھ دوسرا جو شخص تھا عدی بن بدا، اس نے بھی تمہارے پیسے چرائے تھے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مرنے والے کے ورثاء کو طلب کیا کہ کیا اس کے پاس ایسا پیالہ تھا، اس کے پاس اتنا مال تھا۔ ورثاء کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ جب رستے میں تم سفر کر رہے ہو تو اس طرح بیماری کا عالم ہو جائے تو 2 گواہ مقرر کر لیا کرو ترکہ تقسیم کرنے کے لیے تاکہ آسانی ہو جائے۔ پھر قرآن نے ہماری رہنمائی کر لی کہ سفر کے دوران اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تم اس انداز سے معاملات طے کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکامات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔